اور دنیا کا سب سے بہترین مذہب کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ دنیا کا سب سے بہترین اور سسٹم کسی مذہب میں ہے تو وہ اسلام میں ہے۔ دنیا کا سب سے بہترین اچھا طریقہ عبادت کا اللہ کو خوش کرنے کا ہے تو وہ اسلام میں ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا بھی ہے کہ تم لوگ کبھی بھی چھوٹا دل مت کرنا، تمہیں سپریئر ہو، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ قرآن میں کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، you are superior۔ آپ کے لیے۔ لیکن آج دنیا میں ایسا ہے کیا؟ آج دنیا میں یہ قوم یعنی مسلمان قوم سپریئر نہیں رہی ہے۔ ایک طرف اللہ کہتا ہے کہ تم سپریئر ہو، اور ایک طرف یہ قوم سپریئر نہیں ہے، یعنی طاقتور، نڈر، بہادر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمانوں کے بیچ میں طاقت کا جو ذریعہ ہے وہ قرآن اور حدیث ہے۔ ہم اس چیز کو چھوڑ چکے، قرآن اور حدیث پر عمل کرنا مسلمان چھوڑ چکا۔ اللہ کے نبی فرماتے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے، تم ذلیل نہیں ہو سکتے، تم رسوا نہیں ہو سکتے۔ کتنے مسلمان ہیں جو قرآن و حدیث پر عمل کر رہا ہے؟ بہت کم۔ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز ادا کرنا ہے۔ کتنے مسلمان نماز ادا کرتے ہیں؟ ہمارے گھروں کے اندر ہماری ماں اور بہنوں کے لیے پردے کا حکم ہے، کتنے % عورت پردہ کرتی ہے؟ شادی بیاہ میں آسانی ہونا چاہیے، کتنے مسلمان ہیں جو شادی بیاہ میں آسانی سے کام کرتے ہیں؟ اور تو اور جناب، رمضان کے روزے میں مسلمان کا نوجوان روزہ نہیں رکھتا ہے۔ جب ان دونوں چیزوں پر عمل نہیں ہوگا، قرآن پر عمل نہیں ہوگا، حدیث پر عمل نہیں ہوگا، تو پھر یہ قوم کہیں پر بھی بھٹک سکتی ہے۔ اس قوم کو کوئی بھی مار سکتا ہے، اس قوم کو کوئی بھی ڈرا سکتا ہے۔ دلی چلے جائیے، دلی کی مسجد میں آپ دعا نہیں کر سکتے ہیں ابھی، کس کے لیے؟ فلسطین کے لیے۔ دلی کی مسجد میں پرمیشن نہیں ہے کہ فلسطین کا نام لے کر دعا کیا جائے۔ فلسطین کے لیے، غزہ کے لیے کیوں دعا مانگی جاتی ہے؟ وہاں مسلمان بستے ہیں، وہاں اسرائیل کا ملک اسرائیل ہے، اس ملک اسرائیل نے بم برسایا ہے، اور پچھلے کئی دنوں میں کم سے کم 25,000 مسلمان صرف مارا گیا ہے، 25,000، اور تقریباً 6,000 بچے مارے گئے ہیں۔ کم سے کم 25,000 ٹن بارود گرایا گیا ہے۔ کہاں؟ جہاں بیت المقدس ہے، جہاں پر مسجد اقصیٰ ہے۔ ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ ہم اور آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ہم اور آپ ان کے لیے اللہ سے عافیت کی دعا کر سکتے ہیں، ہم اور آپ ان کی عزت و آبرو کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان پر رحم و کرم کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن آج ان کے لیے دعا کرنا ہمارے اس دیش میں، دلی کے اندر، اس پورے شہر میں، کسی بھی مسجد میں وہاں کے مسلمانوں کے لیے
دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ پولیس نے کہا کہ اگر کوئی دعا کرے گا فلسطین کے مسلمانوں کے لیے تو ان کو اندر ڈال دیا جائے گا۔ اب بتائیے ہم مسلمانوں کے لیے اتنا ظلم و ستم دنیا میں کیوں؟ ایک طرف اللہ کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تمہیں سرپرست ہو، تمہیں سر بلند ہو، اور دوسری طرف ان کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی۔ دوسری طرف 25,000 مسلمانوں کو مارا گیا، اس سے پہلے کئی ہزار مسلمان مارے گئے، بچوں کو مارا گیا 5,000 صرف بچے ہیں جن کی عمر 1 سال ہے، چھوٹا بچہ ماں کے گود میں ہے، بم گرایا گیا، ان بچوں کو مار دیا گیا، کوئی کچھ نہیں بول رہا، کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں ہم۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کا یہی مطلب ہے کیا کہ بم گرا کر مسلمانوں کو مار دیا جائے؟ کیوں مسلمان مارا جا رہا ہے؟ کیوں مسلمانوں کے بچے ذبح کیے جا رہے ہیں؟ کیوں چھوٹے چھوٹے 1 سال سے لے کر 5 سال کی عمر کا بچہ، کتنا چھوٹا بچہ ہوگا، اسرائیل نے بم گرا کر ان بچوں کو مار دیا۔ ہم اور آپ کیا کر سکتے؟ دعا۔ لیکن اس یہودی نے ان مسلمانوں پر، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر کیوں ظلم ڈھایا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ سب کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان قرآن و حدیث سے الگ ہو چکے ہیں، اور اللہ کا قانون ہے اگر تم قرآن سے حدیث سے الگ ہو جاؤ گے، نماز نہیں پڑھو گے، روزہ نہیں رکھو گے، زکوٰۃ نہیں دو گے، حج نہیں کرو گے، چغل خوری کرو گے، سود کھاؤ گے، سماج کی بیٹیاں بے پردہ کریں گی، سماج کی عورتیں بددین ہوں گی، ہماری مائیں اور بہنیں قرآن پڑھنا نہیں جانتی، ہماری سماج کی بیٹیاں قرآن کی تلاوت نہیں جانتی، حدیث نہیں جانتی ہے۔ جب مسلمان قرآن سے حدیث سے الگ ہوگا تو اللہ ظالم کو بھیجے گا۔ ہمارے اس دیش میں مودی اور یوگی جی کون ہے؟ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں یہ ظالم، آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ مسلمانوں اگر تمہارا گناہ بڑھ جائے گا تو اللہ ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا۔ مودی جی سے بڑا یوگی جی، وہ مسلمانوں کو دیکھنا نہیں پسند کرتا، مسلمان ہے ٹوپی اور داڑھی والا ہے نفرت کرتا، مسلم عورت ہے برقع پہن کر ہے اس کا مسئلہ حل نہیں کرتا ہے۔ کیوں اللہ نے ان ظالم بادشاہوں کو ہمارے اور آپ کے اوپر مسلط کیا؟ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے، ہمارے غلط کرتوت کی وجہ سے، ہمارے غلط رویے کی وجہ سے، ہمارے شریعت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ آپ کہیں گے مولانا شریعت پر عمل کرنا کیسا؟ آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ وضو کر کر نماز پڑھیے، نماز کے بعد ہو سکے تو قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، یا کہیں درس ہوتا ہے تو درس میں بیٹھیے، اس کے بعد پوری ایمانداری سے اپنا کام کیجیے، پھر ظہر کے نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز پڑھیے، پھر کام کیجیے، جو بھی تجارت کرتے ہیں وہ تجارت کیجیے۔ لیکن مسلمان نہیں کرتا ہے، شریعت کے خلاف ایک دوسرے کی برائی کرے گا، چغل خوری مسلمان کرتا ہے، زنا کے بازار میں ہمارے نوجوان رہتے ہیں، شراب مسلمان پیتا ہے، ہمارا نوجوانوں کی زندگی کے اندر میں دین نہیں ہے، ان کی زندگی کے اندر میں موبائل، ہمارے نوجوانوں کی زندگی کے اندر میں موبائل فون، ہمارے نوجوانوں کی زندگی میں گانا، ہمارے نوجوانوں کی زندگی میں سنت نہیں ہے۔ اے میرے نوجوانوں، سنت پر عمل کر لو، ایک سنت پر عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ من احیا سنتی،
عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں سنت پر کوئی عمل نہ کر رہا ہو، اگر مسلمان کوئی ایک سنت پر عمل کر لے، اللہ کے نبی کی ایک سنت پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے۔ ایک سنت پر عمل کرتا ہے ہمارا جو نوجوان، نہیں ابھی فلم آ جائے، جمعے کے دن جمعے کی نماز چھوڑ کر سب سے پہلے فلم دیکھنے کے لیے ہمارا جوان گھستا ہے۔ جمعے کی نماز غائب، سب کچھ غائب، لیکن فلم دیکھنا۔ اسی لیے اللہ نے کہا اگر تم قرآن پر عمل کرو گے، شریعت پر عمل کرو گے، تو تم کو دنیا کی طاقت تم کو ہلا نہیں سکتی ہے۔ پوری دنیا میں کتنے مسلمان ہیں؟ 10 ارب۔ یہودی کتنے ہیں؟ 1.5 کروڑ۔ لیکن کامیاب کون؟ یہودی۔ 1.5 ارب مسلمان کامیاب نہیں، 10 ارب مسلمان کامیاب نہیں، 1.5 ارب یہودی کامیاب، 1.5 کروڑ یہودی کامیاب۔ کیا ماجرا ہے؟ بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ، مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے والا یہ یہودی، اور یہ مسلمان جن کو اللہ نے کہا قرآن میں وانتم الاعلون، تم ہی سربلند رہو گے۔ لیکن آج سربلندی ہے مسلمانوں کی۔ ہمارے بھارت کے اندر گائے کے نام پر مسلمان کو مار دیا جاتا ہے، ہمارے بھارت کے اندر ٹوپی داڑھی کے نام پر مسلمان کو پکڑ کر پیٹا جاتا ہے، ان کا موب لنچنگ کرایا جاتا ہے۔ بھارت ماتا کی جے بولو، جے شری رام کا نعرہ لگاؤ تو ٹھیک۔ ابھی ایک جگہ پروگرام میں تھے، کل ہی رات کشی نگر گورکھپور سے پروگرام میں جا رہے تھے، جو ہمارے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ مولانا میرے ساتھ ایک معاملہ ایسا پیش آیا، میں موٹر سائیکل لے کے جا رہا تھا، اسکول کے بچے بس میں بیٹھے ہوئے تھے، میرے چہرے پر داڑھی تھی، وہ اسکول کا بچہ ہم سے کہتا ہے، بس کے اندر سے کہتا ہے بھارت ماتا کی جے بولو، جے شری رام کا نعرہ لگاؤ، چھوٹا بچہ۔ تو ہم گئے، بائک بس کے آگے کھڑی کر کے بس کو رکوایا، بس کے اندر گئے، ہم نے ٹیچر سے کہا کہ آپ کا بچہ ہم سے کہتا ہے کہ بھارت ماتا کا نعرہ لگاؤ، جے شری رام کا نعرہ لگاؤ، آپ کا بچہ کہتا ہے آپ بچے کو یہی پڑھاتے ہیں کیا اسکول میں؟ تو انہوں نے کہا کون بچہ؟ کہا فلاں بچہ۔ تو ٹیچر نے بچے کو تھپڑ مارا۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس دیش کے اندر کیسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ مسلمان ہیں تو ان کو کہو بھارت ماتا کی جے بولے، وندے ماترم بولے، جے شری رام کا نعرہ لگائے۔ کیوں جی؟ نفرت ایسی بنا دی گئی۔ کیوں ایسا ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ مسلمان اپنے عمل میں کمزور ہے، مسلمانوں کا عمل اچھا نہیں رہا، اس لیے اللہ نے ان ظالموں کو مسلط کیا، جاؤ ظلم کرو۔ جب ابرہا اپنے لشکر کے ساتھ آیا تھا مکۃ المکرمہ، کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ آیا تھا، ہاتھیوں کے جھنڈ کو لے کر آیا تھا، پورے لشکر کو لے کر آیا تھا کہ ہم کعبۃ اللہ کو گرا دیں گے، اس کو توڑ دیں گے، ختم کر دیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کی حفاظت کی کہ نہیں کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طیرن ابابیل کو بھیجا، پرندے چھوٹے، چونچ میں، پیر میں چھوٹا چھوٹا پتھر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جاؤ، یہ جو ابرہا لشکر والا ظالم بادشاہ جو اکڑ کر چل رہا ہے، ذرا سبق پڑھا دو۔ اللہ تبارک اس وقت مکۃ المکرمہ کے، شہر مکہ کے سردار
عبد المطلب محمد رسول اللہ کے دادا تھے، یہ شہر چھوڑ کر باہر چلے گئے کہ کہیں ہم لوگوں کی بھی موت نہ ہو جائے، باہر چلے گئے۔ ابرہہ نے بلایا عبد المطلب کو کہ عبد المطلب آؤ ادھر، ذرا بتاؤ تم شہر چھوڑ کر کیوں گئے؟ کیا تم کو اس مسجد کو نہیں بچانا ہے؟ کیا تم کو اپنے گھر کو نہیں بچانا ہے؟ میں ابرہہ ہوں، مجھ سے مقابلہ نہیں کر سکتے تم؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ ابرہہ، تو اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے آیا ہے، وہ اللہ دیکھ رہا ہے، مجھ سے زیادہ فکر اس اللہ کو ہے جس اللہ کا گھر تم گرانا چاہتے ہو، وہ اللہ تجھ سے زیادہ طاقتور ہے، وہ اللہ تیرے ظلم سے اپنے گھر کی حفاظت خود کر لے گا، میں تم سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عبد المطلب چلے گئے۔ جب ابرہہ اور اپنے لاؤ لشکر کو کئی ہزار لشکر لے کر شہر میں داخل ہوا کہ ہم مکہ کو ڈھا دیں گے، ہم اس کعبۃ اللہ کو، شہر مکہ کو برباد کر دیں گے۔ مکہ پورے شہر کو بولتے اور کعبہ اس بلیک رنگ کا جو گھر ہے اس کو بولتے کعبۃ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ گھر، ہم اس کو مٹا دیں گے۔ لیکن جیسے ہی ابرہہ قریب پہنچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں طیرن ابابیل کو بھیجا۔ قرآن میں سورہ الم تر کیف میں ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تجھے نہیں معلوم، تو نے نہیں دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ہاتھی والے سے مراد ابرہہ ہے، چونکہ اس کے لشکر میں ہاتھی تھے، طاقتور ہاتھی اور بڑے طاقتور اور جناب فوجی ہاتھی۔ فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ چھوٹے پرندے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے آسمانوں میں اڑتے ہیں، ان کے دونوں چونچ میں دو پتھر کی ایک ٹکڑی، پتھر کی کا ٹکڑا اور ایک چونچ میں تین لے کر پہنچتے ہیں اور جا کے اسی ابرہہ کے لشکر کے سامنے ان پتھروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ پتھر جن کے بھی سر پہ لگتا ہے، سر سے لے کر پیر تک پھاڑ کر رکھ دیتا، وہیں پر مر جاتا۔ طیرن ابابیل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے پورے ابرہہ کے لشکر کو، پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا، اور ابرہہ بھی بہت مشکل سے جان بچا کر بھاگا۔ کیا وہ اللہ آج مسجد اقصیٰ کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے اس وقت، لیکن آج مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ آج مدد اس لیے نہیں آ رہی ہے، اس وقت جو گنے چنے لوگ تھے دین ابراہیمی پر، شریعت ابراہیمی پر عمل کرتے تھے، ان کا ایمان اور یقین مضبوط تھا اللہ کی ذات پر۔